نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تذکرہ اور ان کے فضائل گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور بات یہاں تک پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی دعائیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہیں، اتنی دعائیں کسی اور شخص اور فرد کو نہیں دی، جن میں سے پہلی حدیث میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، اے اللہ معاویہ کو دین کا عالم بھی بنا، حساب دنیاوی علوم کا جو ماخذ ہے اس کا عالم بھی بنا، آسان لفظوں میں دینی علوم کا عالم بھی بنا اور دنیاوی علوم کا عالم بھی بنا، اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔ اب جو دوسری دعا ہے وہ کیا ہے؟ اللہم اجعلہ ہادیا ومہدیا واہد بہ، اے پروردگار، اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، یعنی رہنمائی کرنے والا، اور ہدایت کا ماخذ بنا، اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے جغرافیائی طور پر کہ علاقوں کے علاقے اسلامی عملداری کے اندر داخل اور شامل بھی ہوئے، مسلمان ہوئے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی اور شخصی طور پر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں اور انسانوں کو اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا۔ اب یہاں پر ایک بات ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا عہدے کے حریص اور لالچی تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا وہ اقتدار کے طالب تھے؟ جیسا کہ ان کے بارے میں بعض عناصر نے مشہور کر رکھا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال جو ہے وہ حکومت کی ہے، 20 سال وہ گورنر رہے ہیں، اور 20 سال وہ خلیفۃ المسلمین 86 لاکھ مربع میل کے اوپر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے حاکم رہے ہیں۔ حضرات، گورنر کیسے بنے ہیں؟ پہلے آپ یہ بات سن لیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خاندان ہے، ان کے والدین بھی مسلمان اور صحابی ہیں، لیکن ان کے گھرانے کے اندر جو ہے وہ اسلام داخل کیسے ہوا ہے؟ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بیٹے اور حضرت معاویہ کے بڑے بھائی سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کا نام تھا یزید بن ابی سفیان۔ ایک وہ یزید ہے جس کے طرف واقعہ کربلا کی نسبت ہے، اس کی بات نہیں میں کر رہا، میں صحابی رسول حضرت ابو سفیان کے بڑے بیٹے حضرت معاویہ کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان کی بات کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ مسلمان ہوئے، اور ان کے مسلمان ہونے کے بعد پھر اس گھرانے کے اندر اسلام داخل ہوا ہے۔ حضرات، یزید بن ابی سفیان، ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کا گورنر بنایا تھا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شہادت کے قریب یہ جو یزید بن ابی سفیان صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فوت ہو گئے، اور ان کی وفات کے بعد خلیفہ راشد نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی کی جگہ پر گورنر مقرر کیا۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی حضرت معاویہ کی سیاست کی بات نہ کریں۔ جس بندے نے 40 سال سیاست اور حکومت کی ہے، ان کا تقرر جو ہے وہ خلیفہ راشد عمر بن خطاب نے کیا ہے، پھر اس کو حضرت عثمان نے باقی رکھا ہے۔ اب یہ جو خلافت راشدہ کا وہ حصہ ہے، انسان جو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و بصیرت دی ہے، وہ کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اسی طرح لوگوں کی بہت بڑی تعداد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی۔ جب حضرت علی حاکم ہوئے ہیں، انہوں نے اعلان حکومت نہیں کیا، الگ سے ریاست نہیں بنائی۔ جو ایک الگ سے ریاست کے خد و خال ہوتے ہیں، اوصاف ہوتے ہیں، ان میں سے ایک وصف بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختیار نہیں کیا، نہ اپنا سکہ چلایا، نہ اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر جو صحابی رسول تھے، انہوں نے مکہ میں الگ ریاست قائم کی اور اپنے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا کہ میں حاکم ہوں ارض حجاز کا۔ لیکن حضرت معاویہ نے کبھی بھی حاکم ہونے کا اعلان نہیں کیا، نہ خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، نہ اپنی حکومت کی حدود کو مقرر کیا، نہ اپنی عدالتیں چلائیں، نہ اپنا الگ سے سکہ چلایا، بلکہ عملاً مسلمانوں کا خلیفہ اور ریاست کا سربراہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی سمجھتے تھے۔ جس بندے نے 6 سال تک اپنے حاکم ہونے کا اعلان کیا ہی نہیں ہے، اس بندے کے بارے میں یہ تبصرہ کرنا کہ وہ اقتدار اور حکومت کے حریص تھے، یہ انتہائی گھٹیا بات ہے۔ اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم بنایا کس نے؟ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت حسن کے بارے میں، ان ابنی ھذا سید، یہ جو میرا بیٹا حسن ہے یہ سردار ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بصیرت عطا کی تھی۔ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انہوں نے یہ سمجھا کہ جو کیپٹل دارالخلافہ ہے وہ مکہ اور مدینہ نہیں ہونا چاہیے، یہ حرم ہے، یہاں پر لے دے اور ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی اور لشکر کشی اور لڑائی جھگڑے اور جدل و جدال، یہ کام نہیں ہونے چاہیے۔ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہ سکون کی جگہ ہے، حرمن آمینہ، امن والا حرم ہے۔ انہوں نے جو جغرافیہ کے ماہر صحابہ کرام تھے، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ کون سی جو سرزمین ہے وہ کیپٹل کے لیے موزوں ہے۔ تو ان کو بتایا گیا کہ عراق میں جو کوفہ کی سرزمین ہے، یہ موسم کے لحاظ سے، پیداوار کے لحاظ سے، زمین کے اعتبار سے اور پانی، پھلوں، اجناس، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، بہترین جگہ ہے۔ بظاہر یہاں پر کوئی کمی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی نظر نہیں آتی، اور پہنچ بھی آسان ہے مشرق سے آنے والوں کے لیے، مغرب سے آنے والوں کے لیے۔ تو انہوں نے کوفہ کی سرزمین کو کیپٹل جو ہے وہ مقرر کیا ہے۔ ان کی بڑی ایک اچھی نیت تھی کہ حرمین جو ہیں وہ پرامن رہیں۔ ارض حجاز کے اندر آپ کو پتہ ہے یا ریت ہے یا ٹیلے ہیں، نہ پیداوار ہوتی ہے، اور پانی جو ہے وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے، کئی میلوں تک پانی کا نام و نشان نہیں۔ تو کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی جو مملکت ہے اس کی سربراہی کی ہے۔
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ ایک دن دعا کر رہے تھے نبی علیہ السلام محبت میں، فرمایا اللہم بارک لنا فی مدینتنا، اے اللہ ہمارے شہر جو ہے مدینہ، اس کے اندر برکت دے، شام کے اندر برکت دے، اے اللہ یمن کے اندر برکت دے، ماپنے کے آلوں میں برکت دے، برتنوں میں برکت دے۔ ایک آدمی جو ہے وہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لیے بھی دعا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، مدینہ کے مشرق کی طرف، مدینہ کے مشرق کی طرف اشارہ کیا اور ارشاد فرمایا ہناک الزلازل والفتن، کہ اس طرف سے فتنے رونما ہوں گے، شیطان کا سینگ جو ہے وہ طلوع ہوگا۔ اچھا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال قبل مدینہ کے اندر بات ارشاد فرمائی ہے، لیکن آپ اگر اسے دیکھیں بصیرت اور گہرائی کی آنکھ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی سچائی جو ہے وہ آپ کو اس کے اندر نظر آئے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو قاتل ہے ابو لولو فیروز مجوسی ایرانی، وہ بھی مدینے کے مشرق سے آیا۔ ایران یہ پاکستان کا علاقہ، یہ انڈیا کا علاقہ، عراق کا علاقہ، یہ مدینے کا مشرق ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹا آرام سے، ادھر بیٹھ گر جاؤ۔ حضرت عمر کا جو قاتل ہے وہ بھی مشرق سے آیا ہے۔ اسلام کے اندر دوسرا بڑا جو فتنہ ہے وہ کیا ہے؟ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ، کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ کون ہوتا ہے ہم سے مال کوئی لینے والا؟ اس کے جو محرک اور اس کے جو رؤوس تھے، سردار، وہ بھی مدینہ کے مشرق سے آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 23 سالہ دور زندگی میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں 400 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 400۔ آپ کی وفات کے بعد ایک جنگ ایسی ہوئی ہے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ایک جنگ میں 1200۔ مسلمہ کذاب نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا یمامہ میں، یہ بھی مدینے کا مشرق۔ اب تو بالکل آسان ہے، گوگل میپ کے ذریعے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ مدینے کا جو مشرق ہے اس کے اندر جغرافیہ کیا ہے، کون کون سی زمین آتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو بلوائی اور سازشی اور سبائی، اتنی بڑی تحریک اٹھی اور ان کو شہید کر دیا گیا مدینے کے مشرق سے۔ حضرت علی کو شہید کیا گیا کوفہ کے اندر، فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے، ایک جو ہے نا بڑا صوفی، آگے آگے ہونے والا اور صدقے واری جانے والا، ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم، اس کو ابن ملجم کہتے ہیں۔ تو اس ظالم نے ایک زہر کے اندر جو بجھا ہوا خنجر ہے نا وہ حضرت علی کو مار دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، یہ کوفہ جو ہے یہ مدینے کا مشرق ہے۔ حضرت حسن کو کئی دفعہ زہر دیا گیا، بدبخت چاہتے کیا تھے؟ خاندان نبوت مٹ جائے۔ دنیا کے اندر کئی حکومتوں کو گرایا گیا پورے شاہی خاندان کو قتل کر کے، اور وہ چاہتے یہ تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے، آپ کا خاندان ہے، مٹ جائے۔ پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ کہہ دیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ مٹانے والے مٹ گئے
اور اللہ کے نبی نے کہا قیامت تک ہر نسب مٹ جائے گا، محمد الرسول اللہ کا نسب قیامت تک نہیں مٹے گا۔ آپ کا جو خاندان ہے وہ قیامت تک نہیں مٹ سکتا۔ یہ ہمارے پیارے، یہ اسلام کی سچائی ہے، قیامت تک اسلام کے اندر ہمارے پیارے نبی کا خاندان نہیں مٹ سکتا۔ حضرات، ہمارے ہاں یہاں پر بھی سادات ہیں، سید ہیں، جس خاندان یا جس کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے نا، ان کے پاس سند ہوتی ہے، شجرہ ہوتا ہے کہ بھئی ہم کیسے سادات ہیں، کس طرف سے اللہ کے نبی کی اولاد بنتے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر سادات ہے۔ جاپان بھی چلے جائیں نا تو وہاں پر بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ افریقہ میں چلے جائیں، کالے شیعہ، وہ بھی کہتے ہیں ہم شرفاء ہیں، خاندان نبوت سے ہیں۔ عرب کے اندر بھی معاشرے کے اندر اللہ کے نبی کے خاندان کی عزت ہے۔ اس عزت کی وجہ سے کئی لوگوں نے اپنے آپ کو شاہ اور سید اور شریف جو ہے وہ لکھنا اور کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ تو سارے فراڈی ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اپنا نسب، اپنا باپ تبدیل کرنا دین اسلام کے اندر کفر ہے۔ جن لوگوں کو احساس کمتری ہوتی ہے نا، میں نے ایک دفعہ نکاح پڑھایا تو نکاح کے پرت پر لکھا ہوا تھا قوم ماچھی پٹی۔ ماچھی ہونا کوئی عیب نہیں ہے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اور نبی علیہ السلام نے اپنی سیرت کے اندر بارہا یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ لیکن بعض لوگوں میں احساس کمتری ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی دفعہ میں نے ان کی دوسری بیٹی کا نکاح پڑھایا تو وہ لوگ مجھے مالدار نظر آئے۔ پہلا رشتہ انہوں نے اپنے خاندان میں کیا تو وہ ماچھی پٹی تھے، دوسرا رشتہ انہوں نے مالدار لوگوں میں کیا تو لکھ دیا بٹی، ماچھی اڑا دیا۔ تیسری بیٹی کا جب میں نکاح پڑھانے کے لیے 2 سال بعد گیا تو پھر ترقی ہو چکی تھی، پرت کے اوپر لکھا ہوا تھا راجپوت پٹی۔ تو یہ کفر ہے، اپنا نسب نہیں تبدیل کرنا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو جس بھی خاندان میں پیدا کیا ہے۔ میں ایک دفعہ حج عمرے کے سفر پر گیا تو لاہور کے کچھ دوست جو ہیں وہ میرے ساتھ تھے۔ اب وہاں کے جو باشندے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ، نیکوکار جو لوگ ہیں ان کی میں بات نہیں کرتا، بگڑے ہوئے، ان کے دماغ کے اندر بھی کیڑا ہے کہ ہم عربی ہیں، ہم سعودی ہیں۔ تو وہ کہنے لگا نا سعودی۔ میں نے کہا تو سعودی ہے، ہم محمدی ہیں۔ تو نے اپنی نسبت ایک بادشاہ کی طرف کر کے فخر کیا ہے، ہم اپنی نسبت نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ کی طرف کرتے ہیں۔ اچھا، پہلی جو دلیل تھی نا اس کی، وہ تو چلی گئی ہوا میں۔ انہوں نے آخیا بھائی مولوی نے جیڑی گل کیتی ہے میری وہ دے کے چلی نہیں۔ میں نے کہنے لگا میں عربی ہوں۔ اچھا، میں کہ تیرا بھی میں کر لاج لینا۔ میں نے کہا قرآن مجید کے بعد کس کتاب کا درجہ ہے؟ کہتا ہے صحیح بخاری کا، صحیح مسلم کا۔ میں نے کہا دونوں اجمی ہیں، دونوں اجمی ہیں۔ آج جن کتابوں پر دین کا دار و مدار ہے، امام بخاری عربی نہیں ہے، امام مسلم بھی عربی نہیں ہے، دونوں اجمی ہیں۔ امام ترمذی بھی اجمی ہے، امام نسائی بھی اجمی ہے، ابن ماجہ بھی اجمی ہے۔ صحاح ستہ پر دین کا مدار ہے۔ میں نے کہا اگر یہ عصبیت کی بات ہے، آئندہ کے بعد کبھی پھر بخاری کا نام نہ لینا، وہ تو اجمی ہے۔ پھر کہنے لگا کلو مسلم سوا سوا، ہم سب مسلمان ہیں۔ میں نے کہا اب تو صحیح بات پر آیا ہے۔
حضرات اس بات پہ ذرا غور کیجئے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ مدینے کے مشرق سے فتنے نکلیں گے، اور یہ جو فتنے ہیں جو مدینے کے مشرق سے نکلے ہیں، ان کے اندر حضرت حسن ان کو بھی کئی دفعہ زہر دیا گیا ہے۔ یہ دنیا کے اندر جو سادات ہے نا، یہ حضرت حسن کی اولاد ہے۔ لوگ حج پر جاتے تھے مختلف علاقوں سے، افریقہ سے، امریکہ سے، ادھر سے مشرق کی طرف سے، تو وہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ خاندان نبوت کے اندر ہماری رشتہ داری ہو جائے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نسب مٹ جائے گا، میرا نسب نہیں مٹے گا۔ تو حضرت حسن کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے ان کی بڑی شادیاں تھیں۔ علماء نے اس بات کا جواز لکھا ہے کہ خاندان کی تعداد، افراد کی تعداد زیادہ کرنے کے لیے انسان طلاق دے کر کسی آگے عورت سے بھی نکاح کر سکتا ہے۔ ایک قبیلہ ہے، کوئی علاقہ ہے، وہاں پر اگر مرد یا افراد اولاد کم ہو جاتی ہے تو 4 عورتوں سے نکاح کریں، اور پھر جب وہ حاملہ ہو جائے اس کو چھوڑ کر پھر اگلی عورت سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، آبادی کو بڑھانے کے لیے، خاندان کے افراد کو بڑھانے کے لیے، ظلمن یا عدوانن نہیں۔ حضرات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے یہ بھی مدینے کا مشرق ہے، اور پھر آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ انڈیا پاکستان قادیان کے اندر جو مرزا غلام احمد قادیانی ہوا ہے، جس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا ہے، یہ بھی مدینے کا مشرق ہے۔ بہاؤاللہ ایرانی، بہائی فتنہ جو ہے دنیا کے اندر بڑی تعداد میں موجود ہے، یہ بھی مدینے کے مشرق میں۔ دنیا کے اندر اہل سنہ کے خلاف ایک مذہبی جو ریاست ہے ایران، یہ بھی مدینہ کے مشرق کے اندر۔ ان کی قوت جب بھی استعمال ہوئی ہے اہل سنت کے قتل پر ہوئی ہے، سنی حکمرانوں کی حکومتوں کو گرانے کے لیے ہوئی ہے۔ آپ یمن کی حالت دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، سنی حاکم جو ہے وہ گرایا ہے، اس کے بعد وہاں پر شیعہ حاکم مقرر کر دیا۔ افغانستان سنی اکثریتی علاقہ ہے، لیکن کرزئی جو ہے، حامد کرزئی، اس کو مقرر کیا وہ شیعہ تھا۔ نوری مالکی کو مقرر کیا عراق پر، صدام سنی تھا، اس کو مارا، شیعہ کو مقرر کر دیا۔ کبھی بھی اپنے حاکم کے خلاف مسلح جد و جہد کا حصہ نہیں بننا، یہ گمراہ لوگوں کا وتیرہ ہے، گمراہ لوگوں کا۔ میں نے دیکھا ہے کئی مذہبی، ان کا دماغ جو ہے نا وہ ہٹلر کی طرح ہوتا ہے، 3 چیزیں بندے کے اندر ہونا تو اس سے فاصلے پر رہنا چاہیے۔ پہلی چیز جہالت، دوسری چیز اس کا دماغ گرم ہو، اور تیسری جو چیز ہے اس کے اندر منفی سوچیں ہوں۔ جس بندے کے اندر یہ 3 چیزیں ہونا، 1000 فٹ کا فاصلہ اس سے رکھے، وہ کبھی بھی آپ کو لوٹنے اور قتل کرنے کے درپے ہو سکتا ہے۔ کئی بندے ہیں وہ کہتے ہیں جی توحید حاکمیت ہے، ہمارا حاکم کافر ہے، یہ اسمبلیاں، یہ عدالتیں، یہ طاغوت ہے، اور یہ سوچ سوچ کر ہی وہ مر جاتے ہیں، معاشرے کے اندر نقصان پہنچاتے ہیں اللہ کی مخلوق کو۔ تو حضرات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ریاست کے اندر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سربراہ مقرر ہوئے۔ لوگوں کے اندر حضرت حسن سے بڑی محبت تھی، بھائی نبی علیہ السلام کی شبیہ ہیں، شبیہ بن نبی، نبی علیہ السلام سے شکل و صورت ملتی ہے، چال ملتی ہے، تو لوگوں کی بڑی والہانہ وابستگی تھی۔ انسان حق پر بھی ہو، اور حق پر ہوتے ہوئے دستبردار ہو جائے، اللہ کی قسم ہے حضرت حسن کا عمل جو ہے وہ دنیا میں ضرب المثل بن گیا ہے۔
آج کہا جاتا ہے حسن والی صلح. حسن والی صلح کا مطلب کیا ہے کہ بھائی بے شک آپ حق پر ہیں، ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ خود صلح کی طرف قدم بڑھائیں. انسان مظلوم بھی ہو، حق پر بھی ہو، اور پھر بھی انسان جو ہے وہ صلح کی طرف قدم بڑھائے. یہ مزاج، یہ وصف نبیوں والا وصف اور خوبی ہے، یہ کمزوری نہیں ہے. یہ اخلاق کا بہت اعلیٰ منصب ہے جہاں تک ہزاروں نہیں لاکھوں میں سے ایک بندہ جا سکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلح ہوئی، اور جب صلح ہوئی تو کس طرح؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ بیٹھے ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے چچا آپ ہاتھ بڑھائیں. حضرت معاویہ نے ہاتھ بڑھایا، فرماتے ہیں میں ایک عام فرد کی حیثیت سے آپ کی بیعت کرتا ہوں، مسلمانوں کی حکومت کے سربراہ اور خلیفہ اور حاکم آپ ہیں. حضرات، جب دو گروہوں میں فریقوں میں صلح ہو جائے تو لڑائی کی بات کرنے والے شیطان ہوتے ہیں. آج بھی شیطان لڑائی کی باتیں کرتے ہیں. حضرت حسن نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. حضرت حسن اور حسین کا نام لینے والوں، اگر تم ان کی سیرت کو اور ان کے عمل کو اور ان کی زندگیوں کو مانتے ہو تو حضرت معاویہ کا احترام کرنا تمہارے اوپر واجب ہے کہ ان کی بیعت حضرت حسن نے بھی کی ہے اور حسین نے بھی کی ہے. تم کیوں نہیں مانتے؟ نہ مان کر اور لڑائی کی باتیں پھیلا کر یہ اس بات کا بین ثبوت ہے کہ یہ شیطانی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کرائے. نبی علیہ السلام نے دونوں گروہوں کو مسلمان قرار دیا ہے. یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی پیاری بات ہے. وہ کیا فرمایا کرتے تھے کہ میری جماعت کے مقتول اور حضرت معاویہ کی جماعت کے مقتول جو ہیں وہ جنت میں ہیں، معاملہ میرے اور معاویہ کے درمیان ہے. حضرات پھر آپ دیکھیے کہ حضرت معاویہ نے اتنے بہترین انداز کے ساتھ حکومت کی ہے. آپ کسی شیعہ سے پوچھیں کہ 20 سالہ دور حکومت میں حضرت معاویہ کا کوئی فالٹ تو لا کر دکھا، کوئی سیاسی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دنیا کے اندر سب سے بڑھ کر ان کا کوئی دشمن ہے تو یہودی ہیں، اور یہودی جو ہیں وہ ان کے خلاف کتابیں چھاپتے ہیں اور پھر ان کے ترجمے ہوتے ہیں انگلش اور اردو کے اندر. وہاں سے پڑھ پڑھ کر مولویوں کا بیڑا غرق ہوا ہے. کسی محدث کا نام لکھ دو، مولوی سمجھتے ہیں یہ صحیفہ آسمانی ہے اور یہ تحقیق بھی نہیں کرتے کہ یہ کتاب بناوٹی ہے. انصاب الاشراف جو بلازری کی ہے، بناوٹی کتاب ہے جس کو پڑھ کر مولوی اور پیر حضرت معاویہ کے خلاف بولتے ہیں. دنیا کے اندر یہ کتاب سب سے پہلے یہودی محقق نے شائع کی. صحابہ کرام حضرت معاویہ کے بارے میں کیا سمجھتے تھے، ذرا سنتے جائیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک ثلث دین، ایک تہائی دین ہم تک پہنچانے والی ہماری ماں عائشہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا. ہر بندہ کہے رضی اللہ تعالی عنہا. ایک ثلث 33%. اور دین کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس میں حضرت عائشہ کی روایت موجود نہ ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت معاویہ کی جو سیاست ہے اس سے کس طرح متاثر تھی. وہ دعا کیا کرتی تھی اللہ میری عمر جو ہے یہ بھی معاویہ کو لگا دے. یہ حضرت عائشہ کے الفاظ ہیں. حضرات، حضرت ابو ہریرہ محدث
فقیہ، مفتی، دین اسلام کے اندر 1/4 دین کو بیان کرنے والے حضرت ابو ہریرہ ہے۔ دنیا میں سب سے پہلے جو حدیث کی کتاب لکھی گئی ہے، متداول ہوئی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ ہے۔ صحیفہ ابی ہریرہ، یہ صحیفہ حمام بن منبہ کہا جاتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے، کیا فرمایا کرتے تھے؟ تمسکوا بصدغی معاویہ، معاویہ کی جو 2 کن پٹیاں ہیں، اس کی جو فہم و فراست ہے، اس کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی سیاسی فہم و فراست عطا کی ہے۔ یہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ حضرات، آج بخاری کے حوالے دینے والے، ان کو صحیح بخاری سے حضرت معاویہ کی شان نظر نہیں آتی۔ صحیح بخاری میں ہے، حضرت معاویہ سے کسی نے پوچھا جو وتر ہے کتنی رکھتے ہیں؟ فرمانے لگے وتر 1 رکعت ہے، 1 رکعت پڑھو، یہ وتر ہے۔ وہ کسی بندے نے سنا، وہ اٹھا۔ بعض بندے جو ہے نا مولویاں نو لڑان دے وچ بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ گل اتھوں چکی اوتھے جا کے سٹی، اوتھوں چکی تے ادھر آ کے سٹی۔ تو انہوں نے کہا کہ وتر 1 ہے۔ وہ بندہ فوراً اٹھا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس چلا گیا، ایک گل سنی جی دسو کی؟ معاویہ کہتے ہیں وتر 1 ہے۔ فرمانے لگے وہ حق کہتے ہیں، انہو لفقیہ، معاویہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ دین کے فقیہ ہیں۔ فقیہ جو ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے دین کا بہت بڑا ماہر۔ حضرات، حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ کو یہ پتہ ہے یہ بھی محدث اور مفتی سے آبی ہیں، محدث اور مفتی۔ امت کے تمام طبقات عبداللہ ابن عمر کا احترام کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بھی اس امت کے لیے نا اللہ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ اللہ نے چاہا تو کسی خطبہ جمعہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا بھی ذکر کریں گے، ان کے اقوال، ان کی فقہ، ان کے تدبر۔ آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم ان کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو سخی نہیں دیکھا، اور یہ کہتے ہیں معاویہ سمیٹو ہے نعوذ باللہ۔ بندے نے کہا ابو بکر، فرمانے لگے ہوا افضل، ابو بکر افضل ہے، لیکن سب سے بڑھ کر اگر میں نے کسی کو سخی دیکھا ہے تو حضرت معاویہ کو دیکھا۔ عمر بن عاص وہ کیا کرتے، فرماتے ہیں سیاست میں نے کسی کو مدبر دیکھا ہے نا تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، جو کاتب قرآن ہو، کاتب وحی ہو، اللہ کے نبی کا پیارا ہو، خلفائے راشدین کا منظور نظر ہو، اہل بیت کا معتمد ہو، صحابہ کرام اس کو دیندار اور فقیہ سمجھے، ایسی شخصیت کے بارے میں انتہائی منفی چیزیں معاشرے میں، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں، یہ انہی لوگوں کی ذریت اور اولاد ہے جو نبیوں پر حرف گیری کرتے ہیں۔ میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات فاستغفروہ انہ هو الغفور۔